الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا رسول بسط واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ ذی الحج کا آخری جمعہ ہے۔ پچھلے جمعہ نبی پاک علیہ السلام کے دور داماد خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی حیات طیبہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے بتایا بھی کہ اگلا مہینہ ماہ محرم الحرام کا ہوگا۔ محرم کے پاک مہینے میں انشاءاللہ حضور کی آل کی بارگاہ میں ہم ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، اور یکم محرم الحرام خلیفہ ثانی سسر رسول داماد علی المرتضی حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت ہے، تو چونکہ اگلا جمعہ محرم میں آئے گا، ہو سکتا ہے محرم کی 4 ہو یا 3 ہو، بہرحال محرم کا جو پہلا جمعہ ہوگا ہم حضور کی آل کی بارگاہ سے شروع کریں گے، اور انشاءاللہ مکمل واقعہ کربلا اور اس کی وجوہات اور اس کا نتیجہ فلسفہ شہادت، حسین پاک کا مدینہ سے کربلا کی طرف جانا اور پھر جام شہادت نوش کرنا، پھر کربلا سے قافلے کی واپسی، پھر یزیدیوں کا انجام، انشاءاللہ جتنی اللہ نے توفیق دی وہ بیان ہوگا۔ آج کے اس جمعہ کے خطبہ میں ہم حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جناب
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، اور آخر میں چونکہ آج 7 ستمبر ہے، آج وہ دن ہے کہ جب آج ہی کی تاریخ 1974 میں ہماری پاکستان کی اسمبلی میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ آخر میں ہم اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ یہ آپ نے آج کل دیکھا ہوگا، عاطف میاں کا ایک مسئلہ تھا کہ قادیانی مشیر مقرر کیا گیا، پھر اس کے بعد مجھے پتا چلا، آج یہ ابھی پتا چلا کہ اس کو فارغ کر دیا گیا۔ بہرحال ہم حکومت پاکستان کے اس اقدام کی ہم تائید بھی کرتے ہیں اور ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں، اور یہ آئندہ کے لیے توقع رکھتے ہیں کہ آئندہ کوئی ایسا اقدام نہ کیا جائے جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہو۔ اور وہ نوجوان جو سوشل میڈیا پر ختم نبوت کے حوالہ سے انہوں نے اپنے تاثرات پیش کیے، اپنی عقیدت کا حضور علیہ السلام سے اظہار کیا، چاہے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا، لیکن حضور کی ذات کے لیے انہوں نے بھی آواز اٹھائی۔ میں ان کی ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جن ماؤں نے ایسے بیٹوں کو جنم دیا، اور ایسے لوگ جو اس موقع پر بھی حضور علیہ السلام کی ذات کو پیچھے کر کے اپنی پارٹی کی سائیڈ لیتے رہے، ان کے لیے میں دعا کروں گا کہ فیس بک کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اللہ ان کو دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے، کہ جن کو اتنا نہیں پتا کہ قادیانی کافر اور عام کافر میں کیا فرق ہے۔ بہرحال آگے چل کے یہ میں عرض کروں گا۔ حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور عمر ابن خطاب سے اسلام کو عزت بخشی۔ جناب عمر اعلان نبوت کے 7ویں سال ایمان لائے، اور کافروں میں ایک بہت بڑا نام تھا، بڑا دبدبا تھا۔ آپ کا خاندان سپہ گری، پہلوانی، فصاحت و بلاغت میں بڑا مشہور تھا۔ جب عرب میں ٹوٹل 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، صرف 17 لوگ، ان میں ایک حضرت عمر تھے، اور حضرت عمر وہ شخصیت کہ جس وقت دار الندوہ میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ جب تک محمد کریم کو شہید نہ کیا جائے اس وقت تک یہ اسلام روک نہیں سکتا، یہ بڑھتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی اعلان ہوتا ہے کہ اگر کوئی یہ کام کرے ہم اس کو رشتہ بھی دیں گے، مال بھی دیں گے، تحفظ بھی دیں گے، لیکن پھر بھی کسی کی جرت نہیں ہوتی جو یہ کہے کہ یہ کام میں کروں گا، کیونکہ وہاں حضور علیہ السلام کے پہرے داروں میں مولا علی شیر خدا جیسی ہستیاں تھیں، وہاں حضور علیہ السلام کے پیرے میں حضرت حمزہ جیسے شیر کھڑے تھے، کسی کی جرت نہ تھی، کیونکہ انہوں نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جو حضور کی طرف آئے گا، جو آنکھ اٹھائے گا ہم آنکھ نکال دیں گے، جو زبان کھولے گا ہم زبان نکال دیں گے۔ تو وہاں اس وقت ابھی اسلام اتنا مضبوط نہیں تھا۔ آقا کریم علیہ السلام دار ارقم میں تھے، دار گھر کو کہتے ہیں، ارقم صحابی کا گھر، صحابی کا نام تھا ارقم۔ تو دار ارقم میں حضور تشریف فرما تھے، اچانک نبی پاک علیہ السلام دعائیں کرتے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو یہاں اللہ نے کچھ انبیاء کی دعاؤں کو ذکر کیا، مثلا زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اے پاک پروردگار مجھے ستھری اولاد عطا فرما۔ ہنالک دعا زکریا ربا، اللہ کی بارگاہ میں جب اس محراب میں آتے ہیں کہ جہاں حضرت مریم تشریف فرما تھی، قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، اللہ کی بارگاہ میں وہاں آ کر عرض کرتے ہیں مولا مریم کو بے موت میں پھل عطا کر سکتا ہے تو مجھے بھی تو بڑھاپے میں بیٹا عطا کر سکتا ہے۔
یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر، ستھری اولاد عطا کر۔ حضرت زکریا نے دعا کی مولا مجھے اولاد دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا قرآن میں ذکر، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے مولا نبیوں کا نبی عطا کر۔ ابراہیم نے دعا کی، یہاں نبیوں کا نبی مبعوث فرما مکہ کی دھرتی پر۔ جناب ابراہیم کے بعد انبیاء دعائیں کرتے رہے۔ سلیمان نے دعا کی، رب حبلی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، لی ملک اللہ ینبغی لیاحد من بعدی، مولا مجھے ایسی سلطنت اور اس سلطنت کا ایسا حکمران بنا میرے جیسا میرے بعد کوئی حکمران نہ ہو۔ ہر نبی دعائیں کرتا رہا، کسی نے نبیوں کا نبی مانگا، کسی نے اولاد مانگی، کسی نے حکومت مانگی۔ جب اس نبی کی باری آئی جو اشارہ کرے چاند کلیجہ چیر کے قدموں میں آ جائے، جو انگلی اٹھائے ڈوبا سورج پلٹا کے رکھ دے، جب اس نبی کی باری آتی ہے جو اشارہ کرتا ہے درخت چل کے قدموں میں آتے ہیں، پانی میں پتھر تیر کے آتا ہے، جب وہ نبی ہاتھ اٹھاتا ہے یہ نہیں کہتا مولا مجھے بیٹا عطا کر، یہ نہیں کہتا مولا مجھے حکمرانی عطا کر، یہ نہیں کہتا مولا مجھے عزت دے۔ عزتوں کے تو مالک تھے۔ جب اس نبی نے دعا مانگی جس کے اشاروں سے قبلہ بدل جائے، دعا کرتے ہیں مولا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، مولا اسلام کو عزت دینی ہے تو عمر بن خطاب کو میرا غلام۔ حضور علیہ السلام نے دعا کی، اسلام کو عزت دے، عمر ابن خطاب کو ایمان۔ کئی عمر کا نام سن کے ہی پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم سنی ہیں، یہ یاد رکھنا۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں آج کل دوسرے شہروں میں میں رافضی مشہور ہوں، بھئی یہ شیعہ دی سائیڈ لیندا ہے۔ میں کیا جناب عمر دے خلاف کوئی زبان کھولے میں انہوں لعنت پانا۔ حضور کی آل کی محبت رفض ہے۔ امام شافعی نے کہا تھا نا کہ اگر حضور کی آل سے محبت اور اس عقیدت کا نام رفض ہے تو آپ نے فرمایا فَلْيَشْهَدُ الثَّقَلَانِ أَنِّي رَافِضِيٌّ، اے جنو ان سے گواہ ہو جاؤ میں شافعی رافضی۔ آج تک یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ تو خارجی ہو گیا، اور آج تک حضور کے صحابہ کا جہاں بھی میں نے ذکر کیا کبھی کسی نے نہیں کہا کہ مولا علی کا ذکر بھی کر دو۔ جب علی کی بات ہے کہتے ہیں کہ صحابہ کا نام ہی لا چھوڑا۔ کیا یہ ایک دوسرے کی ضد ہے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، میں قرآن کی مانوں یا تبرک رکھنے والے اور تاریخ میں صرف یقین رکھنے والے ان ملاؤں کی مانوں جو فصلی بٹیرے ہیں اور ایک موسم میں آتے ہیں صحابہ کے اوپر خرافات بکتے ہیں اور ان پہ الزامات لگاتے ہیں۔ جی عمر وہ تھے جس نے سیدہ پاک کے گھر کو جلایا، جس نے سیدہ پاک نعوذ باللہ ان کے اوپر تشدد کیا۔ میں نے کہا بدبخت، ایک طرف علی کی محبت کا دم دھرتا ہے اور دوسری طرف علی کی غیرت پہ الزام لگاتا ہے۔ کہنے لگا الزام کیسے؟ میں نے کہا جب عمر سیدہ کا گھر جلا رہا تھا مولا علی کہاں تھے؟ کہاں تھے مولا علی؟ جو ایک ہاتھ سے خیبر کا در اکھاڑ دے، جس کے سامنے پورا کفر لرز جائے، وہ علی کہاں تھے جب عمر گھر کو جلا رہے تھے؟ اس لیے تو علی کی غیرت کو چیلنج کر رہا ہے۔ جہاں علی جیسا غیرت مند ہو وہاں علی کی زوجہ محترمہ اور مصطفیٰ کی شہزادی پر ہاتھ اٹھے، زمین اب پھٹ جاتی، آسمان زمین پہ نہ آ جاتا کہ جس سیدہ کا ایک بال ننگا ہو تو سورج طلوع نہیں ہوتا۔ جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال۔ تو اس لیے یہ یاد رکھنا رحماء بینہم، اللہ فرماتا ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کی مقدس جماعت ہے اور قرآن اس بات پہ شاہد ہے والذین معہ اشداء علی الکفار، کافروں کے بارے میں شدت رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں عمر دا نام نہ لیا کرو۔ میں پوچھا کیوں؟ آدھے عمر سخت بڑا، میں کہو کافروں تے سخت ہے، جناب دا کی تعارف ہے۔ اشداء علی الکفار قرآن کہہ رہا ہے کہ عمر کافروں پہ سخت ہے، کافروں کے بارے میں عمر شدت رکھتے ہیں۔ وہ بادشاہ گزرانا جہانگیر تو جب فیصلے کیا کرتا اس وقت تک وہ فیصلہ نہ کرتا جب تک نور جہاں اس کی پیٹھ کے پیچھے نہ بیٹھتی۔ پتہ نا آپ کو
اور اس وقت رافضیت بہت زیادہ تھی، صحابہ کے خلاف تبرے کسے جاتے، سر عام گالیاں دی جاتی۔ اس وقت میں سیدنا فاروق اعظم کی اولاد جناب حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی تشریف لائے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا میری؟ حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی نے پھر قید میں رہ کر ان لوگوں کو حقائق بتائے، اور جس وقت جہانگیر آپ کی عظمت سے آپ کی عظمت سے واقف ہوا، عظمت عیاں ہوئی، تو اس نے آپ کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ تو آپ نے کہا اکیلا رہا نہیں ہوں گا، جنہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کیا ان کو بھی رہا کرنا ہوگا۔ پھر جہانگیر نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، پکا سنی ہوا جہانگیر۔ پھر جب پکا سنی ہوا تو اس وقت ایک بدبخت نے حضرت عمر کی شان کے خلاف ایک شعر لکھا، زِ عمر خیش بیزارم کہ نام عمر دارد، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی زندگی سے تنگ ہوں، اپنی عمر سے تنگ ہوں، کیونکہ اس کا نام عمر ہے۔ میری زندگی دا نام عمر ہے، میں دے تو تنگ زِ عمر خیش بیزار کہ نام عمر دارد۔ یہ اس نے عبداللہ نام تھا اس کا، اس نے یہ شعر لکھا۔ جس وقت یہ اس نے شعر لکھا تو حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی نے آ کے شکایت کی جہانگیر کے دربار میں۔ جب شکایت کی تو جہانگیر نے کہا اس کو بھی طلب کر لیتے ہیں۔ شاعر کو طلب کیا، بات بڑی قابل غور ہے، طلب کیا۔ شاعر کو ناز تھا کیونکہ نور جہاں رافضی تھی، نور جہاں رافضی تھی۔ جہانگیر کوئی بھی فیصلہ کرتا اس کے بغیر نہ کرتا، لیکن جب ناموس صحابہ کی بات آئی، حضرت جناب عمر کی عزت کی بات آئی، جہانگیر نے کہا اس کو بلاؤ اور تلوار میرے آگے رکھ دو۔ جس وقت اس کو بلایا گیا وہ سیدھا نور جہاں کے پاس گیا کہ تیرے خامن نے مجھے طلب کر لیا، اور وہ ایسے شعراء کی حوصلہ افزائی کیا کرتی جو صحابہ پہ بھونکتا۔ جس وقت اس نے کہا کہ مجھے تیرے خامن نے طلب کیا ہے، نور جہاں نے کہا کھول کے جا، سینہ چوڑا کر کے جا، میں اس کے پیچھے جب تک بیٹھی ہوں وہ تیرے خلاف فیصلہ نہیں دے گا، جا جا کے اس سے بات کر۔ جب وہ شاعر جہانگیر کے دربار میں آیا تو جہانگیر نے کہا یہ شعر تو نے لکھا ہے، میں عمر سے تنگ ہوں کیونکہ اس کا نام عمر ہے۔ پیچھے نور جہاں آ کے بیٹھ گئی۔ اس شاعر کو تسلی ہوئی کہ مجھے کچھ ہونے والا نہیں، بڑا چوڑا ہو کے کہتا ہاں میں نے کہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اگر تو عمر سے تنگ ہے تجھے اس عمر سے چھٹکارا نہ دے دے۔ تلوار اٹھائی تو نور جہاں نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا جہانگیر ٹھہر جا، کیا کر رہا ہے؟ جہانگیر نے کہا تیری بات میں سنتا ہوں۔ نور جہاں نے کہا تیرا میرا وعدہ تھا نکاح کے وقت، تو نے کہا تھا کہ میری جان تیری، میرا سب کچھ تیرا، اب میرے پیچھے بغیر فیصلہ کر رہا ہے۔ جہانگیر نے کہا جانے من جان دادام نہ کہ ایمان دادام، میں نے جان دی ہے، میں نے تجھے ایمان نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ کہا جانے من اے میری جان، جان دادام میں نے تجھے جان دی ہے، نہ کہ ایمان دادام میں نے تجھے ایمان نہیں دیا۔ ایمان تو میں نے محمد عربی کے غلاموں کی۔ میرا ایمان تو بچتا ہی تب ہے جب میں حضور اور حضور کے صحاب اور آل کی عزت میں پہرا دوں، اس کی گردن قلم کی۔ اگلا جملہ تاریخی سنیے، جلاد نے کہا بادشاہ سلامت آج تک جس کی گردن اڑائی میں نے اڑائی، اس کی گردن آپ نے کیوں اڑائی؟ فرمایا وہ میرے مجرم تھے، جن کی گردن تو اڑاتا وہ میرے مجرم تھے، یہ میرا نہیں، یہ عمر کا مجرم، یہ عمر کا مجرم ہے۔ اب پوچھو مولویوں سے، کوئی بچہ مرا ہوا پیدا ہو اس کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا؟ جو بچہ مرا ہوا پیدا ہوتا اس کا جنازہ؟ میرا اپنا تخیل ہے، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ ایک سانس بھی لیا، ایک سانس چاہے اوپر گیا چاہے نیچے آیا، اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ میں آکھا جی عمر نہ ہوئے تے جنازہ بھی نہیں۔ بات نہیں سمجھے؟ عمر نہ ہو تو جنازہ بھی نہیں، عمر ہو تو جنازہ بھی ہے۔
سمجھ آئی بات کی؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان کا کوئی فرشتہ ایسا نہیں، آسمان کا کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو عمر کی عزت نہ کرتا ہو، اور زمین کا کوئی شیطان ایسا نہیں جو عمر سے بغض نہ رکھتا ہو۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ واقعہ تو آپ نے تفصیلاً مجھ سے کئی بار سن رکھا ہے کہ جناب عمر جس وقت، اور پھر وہ دور کیسا تھا، سیدی اعلیٰ حضرت کا اگر آپ دیوان پڑھیں نا تو یقین کریں وہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور نہیں وہ پیچھے حضرت عثمان غنی کی شان میں ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ آگے کہتے ہیں ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا۔ آج تک یہ شعر لوگوں نے سنا پڑا لیکن اس کی گہرائی میں کوئی نہیں گیا۔ ناریوں کا دور تھا، یعنی کہ جہنمیوں کا دور تھا، جہالت کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا۔ حضور علیہ السلام کے دل میں یہ پریشانی کا عالم تھا کہ میں ان کو اللہ کے نور کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، یہ گمراہی کی طرف جاتے ہیں۔ ایک معبود حقیقی کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے ہاتھ کے تراشے ہوئے بت بنائے ہیں۔ اس وقت اعلیٰ حضرت اس کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا۔ جب عمر نے کلمہ پڑھا، جس وقت عمر نے کلمہ پڑھا، میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا۔ اے عمر تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں۔ عقیدے پہ ڈنڈی اب میرے اعلیٰ حضرت نے بھی نہیں ماری۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ عقیدے پہ ڈنڈی اعلیٰ حضرت بھی نہیں مارتے۔ نہیں وہ پیسے لیندے نے غیراں کولو، ریالی ملنا، بات سمجھ رہے ہیں میری؟ لطیف کمبوز صاحب فرما رہے ہیں وہ جو بیرون ملک کی ایڈ کھاتے ہیں نا وہ باتیں کرتے ہیں ایسے وہ، اور بلکہ آپ ہسٹری پڑھ لیں، میں بتاتا ہوں، آپ ہسٹری پڑھ لیں کہ جس وقت اس خطے پر انگریز قابض تھا اس نے کہا مسلمانوں کے پانی بند کر کے دیکھ لیے، بلکہ پیش کیا انہوں نے پیا نہیں، ہم نے ان کا بھی بند کر دیا، پھر بھی یہ ہماری طرف نہیں جھکے۔ ہم نے ہاسپٹل بنائے نہیں آئے، ہم نے علاج گاہیں بنائی، ہم نے مکتب بنائے، انہوں نے ہمارا رخ نہیں کیا۔ ہم نے ان کو بڑے بڑے ان کے پاس مال دولت کا ڈھیر لگانے کی کوشش کی لیکن ان کا رخ ہماری طرف نہیں ہوا۔ وہاں اقبال نے کہا تھا وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد ان کے بدن سے نکال، جب تک ان کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہے تم ان کو ہرا نہیں سکتے۔ اس وقت انگریز نے مولوی خریدے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس وقت انگریز نے مولوی خریدے، کسی سے کہا کہ ان کے سینے سے عشق کیسے جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ قرآن پڑھن گے لیکن اسی عشق نہیں پہن دیں۔ وہ کیسے؟ ترجمے غلط کر دیے، من دون اللہ کی آیات انبیاء اور اولیاء پہ چسپاں کر دی، غیر اللہ کی آیات انبیاء اور اولیاء اللہ پہ چسپاں کر دی، اور پھر لوگوں کے عقائد کو کمزور کرنے کے لیے کہہ دیا نبی بھی ہماری طرح بشر تھے، وہ بھی کھاتے تھے ہم بھی کھاتے تھے، وہ بھی پیتے تھے ہم بھی پیتے تھے، ان کے بھی دو ہاتھ تھے ہمارے بھی دو ہاتھ تھے، ہم ہی کی طرح وہ بشر تھے۔ کہہ دیا کہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن نے اعلان کیا کہ انی خالق بشر، میں خالق ہوں بشر کا، اور حضور علیہ السلام سے اللہ نے یہ حکم فرمایا آقا کریم کو کہ آپ فرما دو میں تمہاری مثل بشر۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ حضور کو حکم دے رہا ہے، اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تمہاری مثل بشر، میں تمہاری مثل بشر آپ کہہ دیجئے، لیکن رب نے خود نہیں کہا میرا نبی بشر ہے، اعلان مصطفیٰ سے کروایا۔ اللہ نے خود نہیں فرمایا کہ میں کہتا ہوں میرا یار بشر ہے، میرا نبی بشر ہے، کیونکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کہ نبی محض بشر نہیں، ہم بشریت کے بھی قائل ہیں، نورانیت کے بھی قائل ہیں۔ حقیقت تو صدیق اکبر بھی نہیں جانتے، حقیقت تو
محمد سر قدرت ہے کوئی یہ راز کیا جانے. سر کہتے ہیں فارسی میں راز کو، سر قدرت خدا کا راز. حفیظ کہتا ہے محمد سر قدرت ہے کوئی یہ راز کیا جانے. شریعت میں تو بندہ حقیقت میں خدا جانے. شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانتا. تو پھر حاضرین کرام بات کر رہا تھا جناب عمر. وہاں اعلان ہو رہا ہے دارالندوہ میں کون ہے جو محمد عربی کو شہید کرے گا. سارے سر جھک جاتے ہیں. عمر اٹھتا ہے، کہتا ہے یہ کام میں کروں گا. کیا کرو گے؟ کہا میں وعدہ کر کے جا رہا ہوں. کافروں سے وعدہ ہو رہا ہے کہ محمد کا سر کاٹ کے لاؤں گا. عمر کو یہ نہیں پتا کہ تو نکل تو صحیح، فرشتے بھی تیری انتظار میں ہیں. کہتا ہے 39 بندے مسلمان ہو چکے ہیں، 40واں نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ بولیے اونچی آواز سے. یعنی پتہ لگا جب عمر کافران آلسی 40واں بھی نہیں سی مندہ. سمجھ آئی میری بات؟ کہتا جی 40واں نہیں ہونے دوں گا. آواز آئی، آواز قدرت آئی، نکل تو صحیح. 40 پورے ہی تیرے ساتھ ہوں گے. اس کو پتہ ہی نہیں. ادھر عمر کہتا ہے میں شہید کروں گا، ادھر رسول اللہ دعائیں کر رہے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اے پاک پروردگار میں تیری بارگاہ سے عمر مانگتا ہوں. نبی نے عمر مانگا. عمر نے کہا میں نبی کو شہید کروں گا. سکین میں ایک طرف سرکار کے ایذا کی ہوتی تھی، ادھر چشمان رحمت آسیوں کے غم میں روتی تھی. ادھر کفار کہتے تھے محمد کو مٹا ڈالے. ادھر یہ فکر تھی امت کو دوزخ سے بچا ڈالے. اللہ ہو. ادھر سے عمر نکلے کہ میں نبی کو شہید کروں گا. ادھر میرے نبی دعائیں کر رہے ہیں. اب عمر نکلے قتل کا ارادہ لے کر. بات لمبی نہیں کروں گا. راستے میں نعیم بن عبداللہ ملے. ملنے پر پوچھا کہاں چلے ہو؟ کہا نبی کو شہید کرنے، دین اسلام کی شمع بجھانے. آپ نے فرمایا کہاں تک بجھائے گا، کہاں سے روشنی ختم کرے گا؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ چراغ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. کہاں سے ختم کرے گا؟ وہ تو روشنی تیری بہن کی حویلی میں پہنچ چکی ہے. تیری ہمشیرہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے. فاطمہ بنت خطاب، تیرے بہنوئی سعید بن زید وہ بھی کلمہ پڑھ چکے. عمر نے کہا پہلے گھر کی خبر تو لوں. گھر آئے، دروازہ بند، اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی. اور کھولو دروازہ، دستک دی. خباب نے کہا چھپ جائیں. ہمشیرہ نے کہا ٹھہرو، چھپنا کیوں ہے؟ ہم ڈرنے والے نہیں، محمد عربی کے غلام ہیں. دروازہ کھولا. عمر نے کہا میں سن کے آیا ہوں. ہمشیرہ نے کہا مجھ سے پوچھ لے، میں تصدیق کرتی ہوں میں نے کلمہ پڑھ لیا. تھپڑ مارا. خبردار.
کیا کرو گے؟ کہا نبی کا کلمہ چھوڑ دو نہیں تو جان نکال لوں گا۔ ہمشیرہ نے کہا اس بدن سے جان نکالنی آسان ہے، محمد کا دیا ہوا ایمان نکالنا بہت مشکل۔ اس قدر تشدد کیا، اس قدر مارا کہ بینوئی کو بھی زخمی کیا، بدن کا کوئی حصہ نہیں جہاں سے خون نہ نکلا، اور بینوئی کو مارا، ہمشیرہ کو مارا، آخر تھک گیا عمر۔ کہتا ہے عجیب بات ہے، آپ مار کھا کے نہیں تھکتے، میں مار کے تھک گیا ہوں۔ کون سا نشہ نبی نے پلا دیا؟ وہ کون سی میں کون سا نشہ جو نبی نے پلا دیا؟ مار اثر نہیں کرتی، بتایا گیا پلاتے بھی ہیں، منگواتے بھی ہیں، پر امریکہ سے نہیں، یورپ سے نہیں، منگاتے کہاں سے، پلاتے کیسے؟ کہا توحید کی میں پیالوں سے نہیں، نظروں سے مل کے پڑھ لیجئے محبت کے ساتھ، جنہوں نے توحید کی وہ میں پی رکھی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں، نظروں سے پلائی۔ یہ جس نے پی ہے یہ تو اس کو پتا اس کا اثر کیا۔ وہاں میرے نبی کا فیض لے کر کوئی لاہور میں بیٹھ کر پلا رہا ہے، کوئی اجمیر میں بیٹھ کر پلا رہا ہے، کوئی سیال شریف میں بیٹھ کر پلا رہا ہے، کوئی پاک پتن میں بیٹھ کر، کوئی گولڑا میں بیٹھ کر، کوئی اسلام آباد میں بیٹھ کر، وہاں بڑی امام ایک طرف تاجدار گولڑا، ایک طرف پیر سیال، آگے چلے گئے پیر پٹھان، اگر ادھر نکل جائے تو بابا فرید گنج شکر، بارڈر کے اس طرف چلے جائے، کہیں امیر خسرو اور کہیں نظام الدین محبوب الہی، ہر کسی نے کہا توحید کی میں پیالوں سے نہیں، نظروں سے پلائی جاتی ہے، نظروں سے پلائی۔ میں نے عالم تصورات میں پوچھا اللہ کے ولیوں یہ منگواتے کہاں سے ہو؟ عارفوں کے بادشاہ سلطان باہو سے پوچھ، میرے علی سے پوچھ، ہند الولی سے پوچھ، ہر کوئی کہے گا طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، نہ مسجد میں نہ مکتب میں نہ مندر میں نہ معبد میں سنتے ہیں کتاب عشق تیرے کوچے میں پڑھائی جاتی۔ سنتے ہیں کتاب عشق تیرے کوچے میں پڑھائی جاتی ہے۔ بس وہ مار تھی، مار کھانے والے اور تھے، ان کا مقدر تو سمر چکا تھا، اب مارنے والے کی تقدیر بدل گئی۔ تھک کے کہتا بس دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ ہمشیرہ نے کہا ہاتھ نہیں لگا سکتے، سنو لا یمسہ الا المطہرون، قرآن پاک ہے کافر ناپاک ہے۔ سناؤ پھر شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں مدارج کے اندر کہ چند آیات پڑھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ چند آیات پڑھی، بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ طٰہٰ، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی اس کا ترجمہ یا خدا جانتا یا مصطفیٰ جانتے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو اگلی بات ہے نا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے محبوب ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا آپ پریشان ہو جائیں،
مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور کے ماتھے پہ پریشانی کا بل آیا، جس نقشے کا وہ بل تھا اسی نقشے کے یہ حروف آئے طٰہٰ اور طٰہٰ کی جبیں والے۔ ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ پریشان ہو جائیں۔ عمر نے جب یہ بات سنی، چند آیتیں ہمشیرہ نے پڑھی، عمر نے گھٹنے ٹیک دی، اپنے گلے میں کپڑا ڈالا، کہا بس آگے نہیں پڑھنی۔ ہمشیرہ نے کہا کہ سن تو لے، کہا بس اب جی چاہتا ہے جس کا ماتھا دیکھ کے اس نے قرآن اتارا وہ سامنے ہو، عمر خود قرآن کی تلاوت کرے۔ یہاں پورا قرآن پڑھ کے نبی سے دور کیا جاتا ہے، کوئی کر کچھ نہیں سکتا، کوئی دے کچھ نہیں سکتا۔ وہاں چند آیتیں پڑھ کر وہ کافر جو قاتل بن کے آیا تھا، چند آیتیں عشق میں سنی تو آیا سر لینے تھا، وہاں انتظار ہو رہا تھا سر لے کے آئے گا۔ یہاں عمر گلے میں کپڑا ڈال کے کہتا گھسیٹو مجھے نبی کے دربار میں لے چلے۔ ہمشیرہ نے کہا کیوں گھسیٹوں؟ کہا کس منہ سے اس دربار میں جاؤں؟ کہا چلو تو صحیح۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا آنے والا کون ہے، اس نے کیا کیا ترکیبیں، کیا کیا سازشیں کی۔ جب اس کے دربار میں جائے گا، خلق ایسا تو کسی اور میں پایا ہی نہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عمر پہنچے، صحابہ تو پریشان ہو گئے کہ لگتا ہے عمر آ رہا ہے اور عمر کے ارادے خطرناک لگ رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں، دعائیں نہیں کی تھی، میرے آقا نے دعائیں کی تھی۔ جب عمر نکلے میرے آقا کی طرف، میرے سید حضرت شاہ امام احمد رضا خان اس کا نقشہ یوں پھینکتے ہیں، اجابت کا جوڑا، اجابت کا سیرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ عمر نکلے نا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور پھر سرکار کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، آقا کی بارگاہ میں آئے۔ میرے نبی کو پتا تھا میں نے دعائیں کر کے عمر مانگا، عمر کا ارادہ غلط نہیں، کیونکہ آقا کو پتا تھا سرکار نے فرمایا عمر بلا بن کے نہیں بلکہ نبی کی دعا بن کے آیا ہے۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد نبی نے خود مانگا، وہ نبی میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ عمر آئے، حضور نے فرمایا کیا ارادہ لے کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ سچی سچی بتاؤں؟ فرمایا بول۔ آقا آیا سر لینے کے ارادے سے، میں کافروں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ سر لینے جا رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا اب کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگا پہلے تو سر لینے کا ارادہ تھا، اب لینے کا نہیں سر دینے کا ارادہ۔ میرے آقا نے فرمایا پڑھ کلمہ، عمر نے کلمہ پڑھا، جبریل آ گئے، سرکار نے فرمایا جبریل کیسے آئے؟ عرض کی یا رسول اللہ عمر ایمان لائے، یہاں ابو بکر خوش ہے، عثمان خوش ہے، علی خوش ہے، حمزہ خوش ہے، یہ سارے صحابہ کی جماعت خوش۔ یا رسول اللہ فرش پہ خوشیاں آپ کے نوکر منا رہے ہیں، عرش پہ خوشیاں اللہ کے فرشتے منا رہے۔ عمر کے ایمان لانے پر زمین و آسمان پہ خوشیاں، جناب عمر کے ایمان لانے پر زمین و اسی لیے آقا نے فرمایا پھر ریپیٹ کر دوں کہ آسمان کا کوئی فرشتہ، آسمان کا کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو عمر کا ادب نہ کرتا ہو، عمر کی عزت نہ کرتا ہو۔ آقا نے فرمایا زمین کا کوئی ایسا شیطان نہیں
نہیں جو عمر سے دشمنی نہ رکھتا ہو. میں کہوں گا وہ شیطان چاہے ناری ہو چاہے انسانی صورت ہی چوئے، وہ شیطان جس کے بارے میں میرے نبی فرما رہا جو زمین پہ رہتا ہے کوئی ایسا شیطان نہیں جو عمر سے دشمنی نہ رکھتا. آج بھی نام لے کر دیکھ لے عمر کا، منہ تے 12 واج جان ایڈی پیڑ ہے عمر دی، اتنی تکلیف ہے عمر کی. حضرت چراغ گولڑا کا ایک شعر ہے نا، حضرت نصیر ملت تاجدار گولڑا کے شہزادہ غوث الورا پیر نصیر الدین نصیر آپ فرماتے ہیں نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، مل کے پڑھیے کیوں بگڑتا ہے. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلعے انوار بنائے. پھر سن لیجئے نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آنے سے میں بھی چہرے دیکھ رہا ہوں، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، کیوں بگڑتا ہے وہ کیوں نہ پلڑا میرے اعمال کا بھاری ہو نصیب. میرے اعمال کا پلڑا بھی کیوں نہ بھاری ہو، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کیوں نہ پلڑا میرے اعمال کا بھاری ہو نصیب. اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے، اب تو میزان سرکار تشریف لے آئیں گے، پھر کرم ہونے جانا. آج بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا نا ان الشیطان یفر من ذل عمر، حدیث پاک ہے. حضور نے فرمایا کہ شیطان عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے، بھاگتا ہے. عمر آ جائے نا سامنے سے، حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر جس گلی سے تو آ جائے وہاں سے سامنے شیطان آ رہا ہو، جب وہ تجھے دیکھتا اس کی اتنی جرت بھی نہیں پیٹ کر لے، پچھلے پیری نسل. آج بھی عمر تو حضور کے گنبد خضرا کے سائے میں آرام فرما ہے، لیکن آج بھی نام کی اتنی عیبت ہے. بڑے بڑے شیطانہ دا اول تے وضو ہوندے ہی نہیں. بابا جی حنیف قادری صاحب مسکرا رہے ہیں، اول تے شیطانہ دا جڑے عمر دا بغض رکھدے نے انہاں دا وضو ہوندا ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور پھر ویسے کبھی کبھی میں حدیث پاک بیان کرتا ہوں، آپ نے بھی سنی ہوگی، جنہوں نے حضور کے روضہ انور کی زیارت کی اللہ پاک بار بار یہ سعادتیں عطا فرمائے، اور جو آنکھیں ترس رہی ہیں، بلکہ عاشق کہتے ہیں کہ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ ترستے ہیں، جو دیکھ لے وہ پھر ترستا نہیں، وہ تڑپتا ہے. بار بار دیکھو، ایک بار کوئی چلا جائے بس. جس نے حضور کی قبر انور کی زیارت کی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس پہ میری شفاعت واجب. کسی مولوی سے پوچھیں اب تو قبر نظر نہیں آتی، وہ کہیں گے کہ جالی کی زیارت کر لے، پھر بھی روزے کی زیارت ہے. میں نے کہا جو باہر سے زیارت کرے پکا جنتی کا، حضور کا فرمان ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. میں نے کہا اگر جو باہر سے دیکھے وہ تو پکا جنتی، جو لیٹا ہی ساتھ ہو. کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے.
جو لیٹا ہی ساتھ ہو پھر اس کے جنتی ہونے میں شک کیسے کر سکتے؟ وہ عمر جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب نبی ہوتا۔ عمر میں وہ سارے اوصاف موجود ہیں۔ اگر میرے باب نبوت بند نہ ہوتا، حضور فرماتے ہیں عمر نبی ہوتا، وہ تاج اللہ عمر کے سر پہ سجاتا۔ اب عمر نبی بننے کے لائق تھے لیکن باب نبوت بند ہو چکا، تو میں مرزائی لانتیوں سے پوچھتا ہوں جس میں نبوت کے سارے اوصاف موجود تھے، جب اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تو مرزا کون ہوتا ہے لانتی نبوت کا دعویٰ کرتا؟ اور پھر ایک بات اور بتا دوں، اگلا مہینہ آ رہا ہے محرم الحرام شریف کا، ہم بھی حضور کی آل کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، لیکن کچھ ایسی جگہیں ہوں گی جہاں حضور کے صحابہ کے بارے میں خرافات بکی جائیں گے۔ میں یہ بتا دوں کہ اگر کوئی اپنے دل میں یہ رکھے کہ عمر خلافت کا حقدار نہیں تھا تو اس سے میں پوچھوں گا کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر تو نبوت کے لائق تھا، جو محمد کی نگاہ میں نبوت کے لائق ہے خلافت کے لائق کیسے نہیں ہو سکتا؟ خلافت کے لائق کیسے نہیں ہو سکتا؟ 22 لاکھ مربع میل پہ اسلامی پرچم لہرانے والا، مختلف روایات ہیں، 39 لاکھ کی بھی ہیں، بہرحال جو مشہور قول ہے 22 لاکھ مربع میل پہ اسلامی پرچم لہرانے والا۔ عمر خود کہتے ہیں ایک بار دور جاہلیت میں ملک شام گیا، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، کہتے ہیں میں ملک شام گیا، وہاں ایک گرجے کا پادری تھا، میں اس کے پاس میں نے رہائش رکھی، مسافر تھا، اس نے مجھ سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ ویسے نام پوچھا، میں نے کہا عمر، خود کان کھلو گئے۔ اس نے پوچھا تیرے ابے کا کیا نام ہے؟ کہا خطاب۔ وہ کھڑا ہو گیا، کہا کس قبیلے سے تعلق ہے؟ کہتے ہیں قریش۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا مکے سے۔ اندر گیا، کاغذ اور قلم لیا، کہا مجھے امان لکھ کے دو۔ شام گرجے کا پادری کہتا ہے عمر مجھے امان لکھ کے دو۔ عمر نے کہا سیانا بان، میں کو بادشاہ ہوں، میں کو وقت کا حاکم ہوں، تجھے امان لکھ کے دوں؟ کہا ہے نہیں، بنے گا۔ گرجے کا پادری کہہ رہا ہے حاکم تو ہے نہیں، تو بنے گا۔ عمر نے کہا تجھے کیسے پتا؟ کہا آخری نبی محمد کریم مکہ میں آئیں گے، اعلان نبوت کریں گے، ان کا تو کلمہ پڑھے گا، ان کے مثال کے بعد پہلا خلیفہ بلا فصل جناب ابو بکر صدیق ہوگا اور دوسرا نمبر تیرا ہوگا، تیرے دور میں شام فتح ہوگا اور تو یہاں فاتح بن کے آئے گا، اس دن میں یہاں موجود ہوں گا۔ عمر نے کہا تجھے کس نے بتایا؟ کہا میں نے اپنی آسمانی کتاب انجیل میں تیری شان پڑھ رکھی، میں نے آسمانی کتاب۔ میں نے انجیل میں تیری شان، اب انجیل میں عمر کا ذکر بھی آ گیا، انجیل میں عمر کا ذکر بھی آ گیا، ابو بکر کا ذکر کہا، پہلا خلیفہ ابو بکر، دوسرا عمر، تیسرا عثمان، چوتھا علی۔ پہلی کتب کے اندر نبی کا بھی ذکر، نبی کے یاروں کا بھی ذکر۔ میں ایسے کیوں نہ کہوں، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت کاروں کی، سرکار کا عالم، سرکار کا عالم، جس وقت تھے ان کی خدمت میں ابو بکر و عمر، عثمان و علی، جس وقت تھے ان کی خدمت میں ابو بکر و عمر، عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا
دربار کا حاضرین کرام، جناب عمر سے اس نے کہا کہ لکھ کے دو۔ حضرت عمر نے لکھ دیا۔ جب جناب عمر کے دور میں شام فتح ہوا، عمر وہاں گئے تو وہ پادری اپنے گرجے سے باہر نکل کے بھاگ کے آ کے وہ تحریر عمر کے سامنے رکھ کے کہتا عمر یہ بات یاد ہے۔ جناب عمر نے وہاں کے گورنر سے کہا اس کا خاص خیال رکھنا، اگر کوئی مشکل وقت آئے تو انہوں کو پیسے شیسے بھی دیتی رکھی۔ کہا یہ کون ہے؟ فرمایا تم نے مجھے اب مانا ہے، اس نے مجھے دور جاہلیت میں ہی مان لیا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ عمر مدینے کی مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں یا ساریۃ والجبل۔ وہ لشکر تھا جو میدان نہاوند ایران میں لڑ رہا تھا۔ ایران میں لڑنے والے لشکر جس وقت وہ لڑ رہے تھے تو پہاڑ کی طرف سے کافروں نے گھراؤ کرنا چاہا۔ اس لشکر کو خبر نہیں تھی، ساریہ ان کا سپہ سالار تھا۔ 1500 میل دور مدینہ میں بیٹھ کر عمر نے کہا خطبہ دے رہے ہیں، ایسے تقریر کرتے کرتے صحابہ کے سامنے لوگ موجود ہیں۔ عمر کہتے ہیں اچانک یا ساریۃ والجبل، یا ساریۃ والجبل، یا ساریۃ والجبل، ساریہ پہاڑ میں پناہ لو، پہاڑ کی طرف دیکھو۔ جس وقت یہ 3 بار آوازیں دی تو پھر آگے خطبہ شروع کیا۔ لوگوں نے کہا یہ ساریہ تو ایران میں لڑ رہا ہے۔ فرمایا وہاں لشکر حملہ آور ہونے والا تھا، میں نے ان کو خبردار کیا۔ اب وہاں صحابہ کی جماعت بھی تھی اس لشکر میں، عمر بھی صحابی ہے، عمر بھی صحابی ہے، اور اس لشکر میں بھی صحابہ تھے۔ کوئی مجھے یہ تو بتائے ان کو پاس سے پتہ نہیں چلا؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ وہ لشکر میں صحابہ تھے، ان کو پاس سے پتہ نہیں چلا کہ پہاڑ کی طرف سے ہمارا گھیراؤ کیا جا رہا ہے، لیکن عمر مدینے میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ آج لوگ یہ تو مانتے ہیں کہ اعلیٰ آلات کے ذریعے، مواصلات کے ذریعے، ریڈیو ٹیلی ویژن کے ذریعے ایک بندے کی آواز، عمران خان صاحب اسلام آباد میں بیٹھ کر اگر خطاب کریں تو ہر گھر میں ایک وقت میں ان کی آواز سنائی دے سکتی ہے۔ جناب عمر کی عظمت کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو نبی کا نوکر ہے، ابھی تو آقا کی میں نے بات ہی نہیں کی۔ عمر مدینے میں بیٹھ کر کہہ رہا ہے ساریہ پہاڑ میں پناہ لو، اور وہاں آواز پہنچی۔ پھر اس لشکر کا قاصد مدینے میں آیا، پوچھا کیا بنا؟ کہا فتح مل گئی۔ کیسے ملی؟ کہا شکست ہونے والی تھی۔ خلیفہ وقت عمر کی بر وقت آواز نہ آتی، ہم نے اس آواز کو سنا۔ اب بتاؤ وہاں صحابہ موجود تھے، انہوں نے کیوں نہ دیکھا؟ یہاں عمر 1500 میل دوری پہ بیٹھ کے کیسے دیکھتا ہے؟ علماء اہل عشق فرماتے ہیں وجہ یہ تھی عمر جس وقت وہ منظر دیکھ رہا تھا، عمر بیٹھا محمد کے منبر پہ تھا، عمر مصطفیٰ کے منبر پہ تھے۔ عمر کہاں بیٹھے تھے بولیے؟ بآواز بلند ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں عقیدے کے حوالے سے، عمر میرے نبی کے منبر پہ تھا۔ جو عمر نبی کے منبر پہ بیٹھ کر مدینہ سے اتنی دوری تک دیکھ سکتا ہے، اس علی کا کیا مقام ہوگا جو صرف منبر پہ نہیں محمد کے کندھوں پہ بیٹھے۔ یہ حقیقت ہے۔ حلالی حرامی کا فرق بیان کرتا مولا علی کا ذکر۔ بہرحال تو حاضرین کرام، وہ علی جو مصطفیٰ کے کندھوں پہ بیٹھے، عمر ایران میں مدینہ میں بیٹھ کر ایران دیکھتے ہیں۔ جب علی مصطفیٰ کے کندھوں پہ بیٹھتے ہیں تو جب نیچے اترے نا سا چڑھے، حضور فرمایا بھئی سا چڑھ گئی، آکے ایڈی اونچی جا تو چھلانگ ماری۔ فرما کنا اونچا پہنچے؟ عرض کی تھی سونے عرش دے پائے نو ہاتھ پہ گیا، عرش کے پائے کو ہاتھ میں نے ڈال لیا تھا۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی۔ سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ وہ عمر، میں جب رات مطالعہ کر رہا تھا، تقریباً جب میں نے کتابیں بند کی نا تو 3:15 بج چکے تھے۔ اسی کشمکش میں رہا میں کس پہلو پہ بات کروں گا، عمر کا کون سا وصف بیان کروں؟
جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر امت کا ایک محدث ہے. ایک لفظ ہوتا ہے محدث، ایک ہوتا ہے محدث، دال کے اوپر زبر ہو تو محدث، دال کے نیچے زیر ہو تو محدث. محدث وہ ہوتا ہے حدیث کا راوی یا حدیث پڑھانے والا. آقا نے محدث فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، میری امت میں بھی ایک محدث ہے. صحابہ نے عرض کی آقا محدث کس کو کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا تتکلم الملائکہ علی لسانی. محدث اس کو کہتے ہیں جس کی زبان پر فرشتے بولیں. محدث اس کو کہتے ہیں جس کی زبان پر فرشتے بولیں. یا رسول اللہ پھر آپ کی امت کا محدث کون ہے؟ حضور نے فرمایا وہ عمر ابن خطاب. وہ عمر ابن خطاب ہے. حضور فرماتے ہیں عمر کہ میں جنت کی سیر جب کر رہا تھا معراج کی رات، مجھے ایک بڑا خوبصورت محل نظر آیا. میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ عمر کا ہے. حضور نے فرمایا میں اندر داخل ہونے لگا، پھر میں نہیں گیا. عمر نے پوچھا آقا کیوں نہیں گئے؟ فرمایا اس لیے کہ وہاں تیری وہ جنت والی حور ہوگی. میں نے تیری عزت اور تجھ سے غیرت کی کہ عمر بڑا غیرت والا ہے. میں نے اپنا پاؤں پیچھے ہٹا لیا. عمر نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں آپ سے غیرت کروں. یا رسول اللہ مجھے تو ملا ہی سب کچھ آپ کے صدقے. جناب حسنین کریمین سے عمر بات کرتے ہیں تو جناب عمر نے فرمایا میرے دربار میں جب بھی آؤ تم شہزادوں کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں. حسن پاک نے کہا نہیں ہمیں بھی ضرورت ہے. فرمایا نہیں تمہیں کوئی ضرورت نہیں. تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری شان کیا ہے؟ جناب حسن سے عمر کہہ رہے ہیں. حسن مجتبی پوچھتے ہیں بتائیے آپ ہماری عظمت کہاں تک سمجھتے ہیں؟ عمر نے سر سے پگڑی اتار کے کہا میرے جو سر میں بال ہیں نا خدا کے بعد یہ کس نے اگائے ہیں؟ تمہارے نانے کا تو صدقہ ہے. یہ جناب عمر کہہ رہے ہیں. تو حاضرین کرام اس قدر جناب عمر نے حضور کی آل سے محبت کی، حضور کی آل سے پیار کیا. اور پھر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ جو عمر مجھے رائے دیتا ہے اللہ کا قرآن اس کی تائید کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے عمر نے کہا تھا میرا دل کرتا ہے جہاں مقام ابراہیم ہے، ابراہیم کے قدم لگے ہیں، میرا دل کرتا ہے یہاں 2 رکعت نہ پڑھوں. عمر نے رائے پیش کی. اللہ نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اے میرے محبوب جو عمر کی رائے ہے رب بھی یہی چاہتا ہے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ کے پاس دور دراز سے لوگ آتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ازواج پردے میں رہیں. جو ہی عمر نے رائے دی اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی کہ جو عمر کہتا ہے میری بھی رائے یہی ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. یہ آیت نازل ہوئی اور حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ مومن عورت کے چہرے پہ پردہ ہونا چاہیے تاکہ پہچان ہو یہ مومن کی عورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. یہ اللہ کا حکم بھی نازل ہو گیا جو عمر کہتا ہے رب بھی یہی چاہتا ہے. جس وقت حضرت عائشہ صدیقہ پر منافقین نے تہمت لگائی حضور علیہ السلام نے جناب عمر سے رائے طلب کی تو عمر نے کہا یا رسول اللہ عائشہ کو آپ کے نکاح میں دیا کسی نے؟ کہا خدا نے. کہا اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو رب آپ کو بذریعہ وہی اس کی اطلاع کر دیتا. تو رسول اللہ نے فرمایا تیری رائے کیا ہے؟ عمر نے یہ لفظ کہے سبحانک ھذا بہتان عظیم. اس کی ذات پاک ہے یہ بہت بڑا الزام ہے. جیسے الفاظ عمر کے منہ سے نکلے رب نے اسی طرح قرآن کی آیت نازل کی. اسی لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب نبی ہوتا. یہاں جس وقت عاطف میاں کو مقرر کیا گیا مسلمانوں کی غیرت ایمانی جاگ گئی. وہ مائیں جنہوں نے محمد عربی کا عشق سینے میں رکھ کر بیٹوں کو دودھ پلایا وہ غیرت مند بیٹے بولے، بغیرت وہیں رہے. ہاں جی ایک نے کمینے نے لکھا کہ پاکستانیوں کی منافقت دیکھو. جی پاکستانیوں کی منافقت دیکھو. میر بنتا ہے لندن کا مسلمان تو خوشیاں مناتے ہیں، وہاں مسلمان اقلیت نہیں. میں نے کہا بے ایمان تو سمجھ تو صحیح کہ عام کافر اور مرتد کافر کا فرق کیا. قادیانی آئین پاکستان کو نہیں مانتا تو جو آئین کو نہیں مانتا وہ پاکستان میں کسی اعلیٰ عہدے پہ کیسے رہ سکتا ہے؟
آئین پاکستان میں لکھا ہے قادیانی کافر اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، جبکہ وہ اس بات کا انکاری ہے۔ وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا، وہ اس بات کا انکاری ہے، وہ مسجد بھی کہتا ہے۔ وہ قرآن کی تعلیم بھی دیتے ہیں جبکہ ان پہ پابندی ہے۔ اور پھر مرتد کافر کیسے؟ حضور کی نبوت کو مان کر ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ صرف آپ کو بتانے کے لیے، اور میرا یہ میسج، یہ میرا پیغام اپنے دوستوں تک پہنچائیں کہ قادیانی مرزا غلام احمد لانتی اللہ کی توہین بھی کرتے ہوئے جھجک محسوس نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے کیسے بچ سکو گے، نعوذ باللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ میں خدا چوروں کی طرح بن کے آؤں گا۔ جن کا یہ عقیدہ ہو، جو نبیوں کی شان میں گستاخی کرے، مرزا لانتی کہتا ہے تمام نبیوں سے میری شان افضل ہے۔ جو حضور کی بارگاہ میں بے ادبی گستاخی کرے، وہ کہتا ہے کہ محمد عربی سے دین کا کام مکمل ہی نہیں ہوا، یہ میں مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس بے ایمان نے قرآن کی بے ادبی کی کہ مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا، قرآن میں کئی غلطیاں تو جا کے ٹھیک کر۔ اب بھی آپ پوچھتے ہو ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا۔ رانا بھگوان داس پاکستان کا جسٹس رہا، کسی نے اعتراض کیا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کیا، اس نے مانا ہم کافر ہیں۔ یہ بے ایمان منافق ہیں، یہ لعنتی ہیں۔ یہ یاد رکھنا، کوئی بھی مسلمان اسلام جس کو اپنے دامن میں جگہ دیتا ہے، پھر اسلام اس کا ظاہر اور باطن پاک کر دیتا ہے۔ پھر جب جو اسلام میں داخل ہو، وہ مومن، وہ غیرت مند مسلمان دو چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ کس چیز پہ؟ نمبر ایک، نہ وہ رسالت پہ کمپرومائز کرتا ہے، نہ ریاست پہ کمپرومائز کرتا ہے، نہ رسالت پہ نہ ریاست پہ۔ اور جب بھی رسالت کی بات آئے گی، حلالی پتر ڈٹ کے کھلو جائے گا۔ ریاست کی بات آئے گی تو عزیز بھٹی شہید دیوبندی بن کے نہیں آیا تھا، راشد منہاس بریلوی بن کے نہیں آیا تھا، میجر شبیر شریف اہل حدیث بن کے نہیں آیا، اسی طرح کوئی شیعہ بن کے نہیں آیا۔ جب ریاست کی بات ہوتی ہے اس وقت بھی سارے مسلمان ایک جھنڈے تھلے ہوتے ہیں، جب رسالت کی بات ہوتی ہے اس وقت بھی سارے مسلم گنبد خضرا کے سائے کھائے۔ یہ یاد رکھے، ہم عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بغیر احتجاج کے انہوں نے اس کا نوٹس لیا اور اس قادیانی لعنتی کو فارغ کیا۔ میں نے پچھلے جمعے بھی سلام پیش کیا، آج پھر سلام پیش کرتا ہوں کہ ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ پہلے لاشیں گرتی پھر یہ معاملہ ہوتا، اور لوگ جانے دینے کے لیے تیار تھے۔ ہم کبھی بھی یہ برداشت نہیں کریں گے کوئی قادیانی ہم پہ مسلط ہو، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اگر اس لعنتی کے پاس اتنی مہارت ہے کہ وہ پاکستان کے سارے پہاڑ سونے کے بنا دے، ہمیں پھر بھی وہ قبول۔ پریشان تھے نہیں؟ کوئی مرزے دا یار تے غدار بیٹھا بے شک منہ تھلے کر لے، سنی گج وج کیا کہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، اونچی آواز میں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اس عقیدے پہ کمپرومائز نہیں ہوگا۔ حضرت تاجدار گولڑا جب نکلے نا مرزے کے مقابلے میں، ان نے مولویاں نو للکارے ہی تاں سے انہاں کہا وہ مولویاں تے پیراں نکلنا کوئی نہیں۔ یہ نہیں پتا تھا وہ آج کل کے مولوی اور پیر نہیں ہیں۔ اللہ سارے آستانے نو سلامت رکھے، چنگے بھی ہیں۔ سیال شریف سے کال آئی، حضرت صاحب زادہ قاسم سیالوی صاحب نے کہا ہمیں حضور کی عزت افضل ہے، اگر عاطف میاں کو فارغ نہ کیا گیا تو ہمارے رستے جدا۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ تو کوئی بھی اچھی بات جہاں سے آئے اس کی تائید کرو اور اس کو سلام پیش کرو، یہی غیرت ایمانی ہے۔ اور پھر صاحبزادہ نور الحق قادری پشاور والے، جامعہ جنیدیہ، میں نے ان کا مدرسہ بھی وزٹ کیا ہے، پکے سنی عاشق رسول۔ انہوں نے کہا خان صاحب ایسا نہ کریں،
یہاں لاشیں بچھ جائیں گی۔ عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ وہ مسئلہ ہے کہ حضور کی زندگی میں ظاہری حیات میں جتنے غزوات ہوئے، اتنے صحابہ تمام غزوات کے اکٹھے کر لیں، جتنے شہید ہوئی اتنی تعداد نہیں بنتی، صرف عقیدہ ختم نبوت کے مسئلے پر 1200 صحابہ۔ یہ یاد رکھنا، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی۔ جب تاجدار گولڑا نکلتے ہیں، کسی نے کہا تسی درویش ہو، فقیر ہو، تو اڈا کی کام؟ فرمایا اے ہو جی بغیرت فقیری میرے کل نہیں ہونی، اجئی بغیرت فقیری ماں کلو نہیں ہونی۔ پھر آپ نکلنے لگے تو کسی نے پھر کہا، مجھے کسی نے بتایا ہے جو علم نجوم کا ماہر ہے، وہ کہتا ہے چنگا نہیں ہونا لا۔ حضرت تاجدار گولڑا سے کہتا ہے، آپ نے ایسے دیکھ کے کہا کہتا آکھیا آکے فلاں آدھا ہے، فرمایا ماں تو خبرہ اور مل گیا، تو کچھ اور دس میں نے ادھروں خبرہ اور مل رہی ہیں، تو کچھ اور دس رہے۔ حضرت تاجدار گولڑا بیمار ہوئے نا، آپ کا ایک دشمن تھا، یعنی بغض رکھتا تھا آپ سے، تو جب آپ بیمار ہوئے نا، طویل علیل ہوئے، تو کسی نے آ کر کہا جی اور رولا پائی پھردا کہ میرے علی نو منجی تے میں پایا، میں جادو کیتا ہے، میں جادو کیتا، بہت زیادہ علیل تھے، کمزوری ہو گئی، اٹھ بھی نہ سکتے۔ جب یہ بات سنی نا، وہ کہہ رہا کہ میں منجی تے پایا، تاجدار گولڑا اٹھ کے کھلو گئے، علی دا پتر سینہ تان کے ادا، اچھا میں سمجھا رب دی رضا ہے، اس بے ایمان کیتا، انہوں آکھ لے ان میرے علی کھلوتے لمحہ پا کے بٹھا۔ یہ تو نسل رسول ہے، اصل رسول کا کیا مطلب؟ حضور تاجدار گولڑا پھر لاہور میں آتے ہیں، پھر جتنے دعوے کیے مرزے نے کیے، جتنے دعوے کیے، آپ نے کہا اللہ بھائی علی دا پتر آ جائے، آپ میدان لا پھر لا، وہ کہتا نہیں جی نہیں، قاصد بھیجا ان سے کہو تفسیر لکھیں۔ فرمایا دنیا کے کتے، دعویٰ نبوت کا کم منشیاں لے، کہتا ہے میں پٹواری امتحان دیتا تھے میں فیل ہو گیا، جڑا پٹواری نہ بن سکا آدھا نبی بن گیا۔ وہ ایک بندے نے دعویٰ نبوت کیتا تے بادشاہ نے آکے انہوں ڈاک دے، تے جلدی چونہ بورچی خانہ ہی ڈاک دیتا، اندر چنگا مال سی کھان آلا، تے او چنگا انہیں جناب کھابے اڑائے، 2-3 مہینے بعد بوہ کھول کیا کہ سنا بھئی تنزی آکے کو وہی آئی، آدھا جی آئی، انہاں کہا کہ اوزہ کا فرشتے آکے یا ایوہ النبیو، 2-3 مہینے مزید باورچی خانے میں رہی۔ سمجھ آئی گا؟ یہ ملکہ وکٹوریا کی زلفوں کا اسیر، برطانیہ کی چھتری تلے پلنے والا یہ کتا، اے ہمارے ملک میں تو اگر ایک گاڑی کی ایک آنکھ ایک لائٹ نہ ہو، ہمارے قانون کے مطابق وہ ہمارے روڈ پہ نہیں چل سکتی۔ اے وکری گالے پولیس آلے بندہ ماڑا ویکھن تے چلان کر دیں دیں، کو بارو بندہ بیٹھا ہوگا نا مہارا سب جیا انہوں نہیں ڈک دے۔ میرا ڈرائیور ان جی کمزور ہے، شریف آدمی ہے، پر سوئنو ڈاک کے 300 دا چلان کاٹ دیتا، میں کہا یار اسی تے درویش ہیں، اس کا کہا اس دسیا نہیں سرگاہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کم از کم اب انشاءاللہ امید تو ہے انصاف قائم ہوگا، قانون سب کے لیے اگر برابر ہونا، اگر حاکم وقت 5000 روپیہ ماہانہ سالانہ ٹیکس دے تو رعایا کیا کرے؟ اگر وقت کا حاکم ٹیکس چوری کرے، حضرت عمر رات میں بیٹھ کر دیا جلا کے کام کر رہے تھے، حضرت مولا علی آئے، کہا مجھے آپ سے کام ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا ذاتی کام ہے یا کوئی رعایا کے بارے میں، قوم کے بارے میں؟ حضرت علی نے کہا نہیں ذاتی کام ہے۔ حضرت عمر نے چراغ بجھا دیا، فرمایا حکم کریں۔ مولا کائنات نے پوچھا دیوا کیوں بجھایا؟ جو فرمایا یہ قوم کے پیسوں سے جل رہا تھا، آپ ذاتی کام آئے ہیں۔ یہ ہے ریاست مدینہ، یہ ریاست مدینہ کا ذاتی کام ہے نا، تو قوم کا خرچ نہیں ہوگا۔ جناب عمر شام سے آ رہے ہیں تو ایک جھگیا آئی، وہاں رک گئے، اندر بی بی رو رہی تھی، کہا اماں کیوں روتی ہے؟ اس کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے پوچھنے والا، اماں کیوں روتی ہے؟ کہا کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں۔ عمر آیا ہوا ہے شام کے دورے پہ، وہاں سے سنا چل پڑا اسی راستے سے گزرے گا، کوئی بات نہیں قیامت کو گریبان پکڑ لوں گی۔ عمر نے کہا کہ مائی 22 لاکھ مربع میل پہ وہ حکمرانی کرتا ہے، کہاں کہاں جائے؟ مائی نے کہا نہیں پہنچ سکتا تو چھوڑ دے۔ پھر چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ کسی اہل کو دے دے۔ اس وقت عمر رو پڑا، کہا اماں مجھے معاف کر دے۔ کہا تو کون ہے؟ کہا میں ہی تو عمر ہوں۔
گلی سے گزرتے ہیں، ایک بدو کے گھر سے چیخنے کی آواز آتی ہے، بدو اس کے گھر سے چیخنے کی آواز آتی ہے، غریب آدمی ہے۔ عمر نے پوچھا کیا چلا رہا ہے، کون چلا رہا ہے؟ کہا میری بیوی درد ذہن میں مبتلا، بچے کی پیدائش کا وقت ہے۔ عمر گھر جا کے خاتون اول اپنی بیوی کو کہتے ہیں آج دائی بن کے کام کر۔ اس بدو کے گھر میں جا کر، ایک معمولی آدمی کے گھر میں جا کر، اس کو نہیں پتا یہ بندہ کون ہے، جس وقت خاتون اول اندر گئے وہاں بچے کی پیدائش ہوئی، عمر باہر بیٹھے تھے۔ تو اس وقت خاتون اول نے جناب عمر کی زوجہ محترمہ نے کہا عمر مبارک ہو تیرے دوست کے ہاں بیٹا پیدا۔ اس وقت اس کو پتا چلا کہ یہ وقت کا حاکم امیر المومنین عمر بن خطاب۔ کسی دوست نے پوچھا بچپن کے، عمر وہ وقت یاد کر جب اونٹ گم ہو جاتے تھے تو تلاش نہیں کر سکتا تھا، آج مدینے کے منبر پہ بیٹھ کر تو کہتا ہے میں ایران کے میدان میں دیکھ رہا ہوں، اس وقت تجھے اپنے اونٹوں کا پتہ نہیں تھا۔ عمر نے کہا ہاں ایسا ہی تھا، میں وہی عمر تھا جس کو اس وقت اونٹوں کی خبر نہیں تھی، اب 1500 میل دوری پر مجھے خبریں دی جا رہی ہیں۔ کہا پھر وجہ کیا ہے؟ فرمایا ادو تواڈے نال یاری سی ہونا میرا بلال نال میں وقت کا فرق ہے۔ وہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت اپنے بچے کو اٹھائے چکر لگا رہی ہے، بچہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، تو عمر پوچھتا کیوں رلاتی ہے اس کو، دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ اس نے کہا عمر نے وظیفہ مقرر کیا جو بچہ دودھ چھوڑ دے گا پھر وظیفہ ملے گا، میں جان بوجھ کے دودھ چھڑوا رہی ہوں تاکہ پیسے مل جائیں، لالچ میں اس نے یہ کیا۔ عمر نے رو کے کہا عمر تو نے کتنے بچے رلائے ہوئے؟ عمر رو پڑے، رو کے کہا کتنے بچے تو نے رلائے ہوں گے؟ فوراں جا کے نوٹیفیکیشن جاری کیا آج کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا جائے گا عمر اس کا وظیفہ مقرر کر دے۔ میں قیامت کو خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ وہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے کہا اگر دجلہ کے کنارے پیاس سے کوئی بکری کا بچہ بھی مر جائے قیامت والے دن جواب دے عمر۔ جب خدا کی عدالت لگے گی عمر جواب دے گا۔ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر آپ نے اسلامی پرچم بلند کیا 22 لاکھ مربع میل پر، 22 لاکھ مربع میل پر، اور ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک کہیں بھی کوئی تشویش کی لہر نہ تھی۔ ایسا نظام دیا کہ قانون سب کے لیے برابر۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ ایک عورت کو زنا کے کیس میں آپ نے سزا سنائی، اس کو سنسار کیا جائے جو اللہ نے شرعی حد مقرر کی ہے، تو اس وقت حضرت علی بیٹھے تھے۔ مولا کائنات نے کہا عمر تھوڑا سا خیال کیجئے، نظر ثانی کریں فیصلے پر۔ آپ نے فرمایا علی کیا بات ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا کہ عورت کا قصور ہے، جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کا کیا جرم ہے؟ اب وہاں تو الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا، مولا علی کو کیسے پتا چل گیا یہ حاملہ ہو گئی؟ محمد کے کندھوں پہ بیٹھ کر فیضان کیسے نہ ملے؟ جب مصطفیٰ کی نگاہ میں کوئی آ جائے، مدینے کا مسجد نبوی کا ممبر ہو، نگاہ ایران تک دیکھتی ہے، بلکہ کرم یہاں تک نہیں ہوتا، بلکہ جب مدینے کا تاجدار کرم پہ آئے، بلال چلتا مکے کی گلیوں میں ہے، آواز جنت کی گلیوں میں۔ یہ در مصطفیٰ کا فیضان ہے، در مصطفیٰ کا فیضان ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں اس بچے کا کیا قصور؟ عمر نے کہا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا۔ یا اللہ زندگی میں کوئی مشکل نہ دینا، اگر مشکل آئے تو اس وقت علی میرے ساتھ ہو، جب مشکل آئے مولا کائنات علی میرے ساتھ ہو، یعنی مشکل کشا بھی میرے ساتھ ہو۔ حضرت عمر نے ان فیصلوں کو، اور پھر حضرت مولا کائنات کے دور میں کسی نے کہا علی باقی خلفاء کے دور میں امن و امان تھا، آپ کے دور میں بڑی لڑائیاں اور ہر وقت تشویش کی لہر دوڑتی ہے، کیا معاملہ ہے؟ مولا علی نے فرمایا ان کا مشیر میں تھا، وہ میرے مشوروں پہ عمل کرتے تھے، میرے مشیر تھی۔ وہ عمر کہ جس وقت آخری وقت آیا تاریخ اسلام میں پہلا خودکش جو حملہ ہوا جناب عمر پہ، پہلا خودکش حملہ عمر پہ ہوا۔ وہ فیروز نامی مجوسی مدینے کا رہنے والا تھا، 2-3 کام وہ کرتا تھا۔
نقاش بھی تھا، نجار بھی تھا، آہن کاری بھی کرتا تھا۔ تو اس کے جس کا وہ غلام تھا انہوں نے خراج اس سے مانگا، آ کے حضرت عمر کے دربار میں شکایت کرتا ہے کہ مجھ سے خراج میرا مالک زیادہ وصول کرتا۔ فرمایا کرتا کیا ہے؟ جب اس نے کام بتائے فرمایا اتنے کاموں کے لیے یہ کچھ زیادہ نہیں، وہ چکیاں بھی بناتا تھا۔ یہ کہہ کے اس کو غصہ آیا حضرت عمر کی بات پہ، نکلتے ہوئے حضرت عمر نے اس کا دل بہلانے کے لیے کہا یار ایک چکی میں نے بھی بنا دی۔ پلٹ کے کہتا ہے میں ایسی چکی آپ کو بنا کے دوں گا جو ہواؤں سے چلے۔ جب یہ بات کی تو حضرت عمر نے کہا یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا۔ لوگوں نے کہا پکڑ لیں، فرمایا نہیں ابھی اس نے قتل کیا تو نہیں، اس نے کہا ہے لیکن قتل کیا نہیں۔ وہ چلا گیا، فجر کا وقت تھا، جناب عمر مصلی امامت پہ آئے، وہ ایک طرف چھپ کے کھڑا تھا، زہر آلود خنجر اس کے پاس تھا، اس نے حضرت عمر پہ 6 وار کی، ایک ناف کے نیچے لگا تو حضرت عمر زمین پہ گرے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہا کون ہے جس نے میرے اوپر وار کیا؟ کہا فیروز۔ حضرت عمر نے رب کا شکر ادا کیا، مولا شکر ہے کہ میری موت اس کے ہاتھوں سے نہیں ہوئی جو اپنے آپ پر اسلام میں ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور مجھے مارنے والا وہ ہے جس نے پوری زندگی میں رب کا ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ یہ جناب عمر نے اس وقت کہا، اور پھر جس وقت لوگ پکڑا اس نے اپنے آپ کو خنجر مار لیا، یعنی کہ عمر دا دشمن شروع تو ہی اپنے آپ پہ وار کر دیا، نہیں سمجھتے۔ عمر کے دشمن نے اس وقت بھی خودکشی کی، ہن بھی کئی کر جاندے ہیں۔ عمر کا بغض حلال دی موت نہیں مرن دیندا، حرام دی موت مر دیندا۔ جناب عمر صدیاں یاد رہے گا وہ عمر، قیامت تک نہ بھولنے والا۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حضور ایسے آ رہے ہیں، ایک طرف ابو بکر ایک طرف عمر، حضور نے فرمایا ہا قضا نباس یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا اسی طرح ابو بکر ادھر ہوگا، عمر اسی طرح میرے ساتھ اٹھ کے قبروں سے ہم نکلیں گے، میدان معاشر میں آئیں گے۔ اور اب کوئی اٹھے نہ ایک اعلان سن لے، انشاءاللہ آئندہ جو جمعہ ہوگا جناب حسن مجتبیٰ سے ہم شروع کریں گے۔ امام حسن کا ذکر وہ بھی نہیں کرتے جو پنج تن پاک کی محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن ہم کریں گے۔